بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بھیم گن چلی اور اس کی نیلگوں شعائیں باری جسم والے کے چہرے اور گردن سے گزرتی ہوئی دل میں پیوست ہو گئیں۔ وہ ایک خوفزدہ چیخ کے ساتھ بڑکا اور پھر بے جان ہو کر پختہ فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کا انجام دیکھ کر دوسرے نے اپنی گن کو سیدھا کرنا چاہا، لیکن سلطان شاہ جونک کی طرح اس کے بدن سے لپٹ گیا۔ ان دونوں میں ابتدا ہی سے بھیانک زور آزمائی شروع ہوئی تھی، جبکہ میں مختصر ترین عرصے میں وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس لیے باری جسم والے کے گرتے ہی میں بھی سلطان شاہ کی مدد کے لیے پہنچ گیا۔ ہم دونوں کے مقابلے میں وہ واضح طور پر کمزور تھا، اس لیے میں نے فوراً ہی اس سے پستول چھین لیا۔ پھر سلطان شاہ نے اس کا گریبان تھام کر اس کے چہرے پر پوری قوت سے ٹکر رسید کی اور وہ اپنی تمام شہزوری کے باوجود لڑکھڑا گیا۔ میں نے اس کی پنڈلیوں میں ٹانگ اڑائی اور وہ پشت کے بل اپنے مردہ ساتھی پر جا گرا۔ رات ڈل جانے کے باعث اس وقت بند گیلریوں میں سناٹا ضرور تھا، لیکن کسی بھی لمحے کہیں سے کوئی نمودار ہو سکتا تھا، اس لیے میں وہ مقابلہ جلد از جلد ختم کرنے کے لیے مضطرب تھا۔ میں بھیم گن سنبھالتا ہوا گرے ہوئے شکار کی طرف لپکا ہی تھا کہ سلطان شاہ نے اس کے سینے پر سوار ہو کر اس کا نرخرا دبوچ لیا۔ جسمانی طور پر سلطان شاہ اسے پوری طرح زیر کرنے کا اہل تھا، لیکن میں نے اسے موقع دیے بغیر اس کے شکار کی پسلیوں سے نال لگا کر بھیم گن چلا دی اور وہ چند ہی ثانیوں میں ساکت ہو گیا۔ ان دنوں شاید ڈوم کے علاقے میں مرمت اور تعمیرات کا کام وسیع پیمانے پر ہو رہا تھا، اس لیے جا بجا تعمیراتی سامان کے ڈھیر اور فولادی پائپوں کے اونچے ڈھانچے استادہ تھے۔ میدان صاف پا کر ہم نے پھرتی کے ساتھ انہیں پختہ فرش پر گھسیٹ کر اوپر تلے ایک عارضی چوبی کیبن کے پہلو میں ڈالا اور پھر انہیں ایک میلے پلاسٹک میں اس طرح لپیٹ دیا کہ بادی النظر میں وہ بھی ملبے کا ایک حصہ نظر آنے لگے۔ ان کے بعد ہمارا وہاں رکنا حماقت تھا۔ ان دونوں کے بھرے ہوئے پستول اور نوٹوں کی گڈیاں سمیٹ کر ہم تیزی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ مجھے ہر لمحے یہ دڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں کوئی ہماری راہ نہ روک لے۔ کئی سنسان راہداریوں میں گھومنے کے بعد ایک موڑ پر ہمیں اچانک ہی اطالوی پولیس کے دو سپاہی نظر آئے، جو اپنے نیلے ہیٹ اور لمبے کوٹوں میں ملبوس پہلو بے پہلو مشینی انداز میں پیش قدمی کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی رفتار کم و بیش کیے بغیر گہری نظروں سے ہمارا جائزہ لیا اور کوئی تعرض کیے بغیر آگے بڑھ گئے۔ تمہارے اندازے واقعی 100% درست ہوتے ہیں، اوسان بحال ہو جانے کے بعد سلطان شاہ نے تعریفی لہجے میں کہا۔ برگی والی لڑکی نے واقعی مخبری کی تھی، کیوں نہ لگے ہاتھوں اسے بھی دیکھ لیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اب وہ سنیک بار بند ہو گیا ہو، یہ امکان بھی ہے کہ دور سے لڑکی کی حفاظتی نگرانی کی جا رہی ہو۔ اگر ہم اس پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب ہو بھی گئے تو عورت ذات پر ہم میں سے کسی کا ہاتھ نہ اٹھ سکے گا، اس لیے اب اسے بھول جانے کی کوشش کرو۔ اس سے ملے تو وہ اپنے باس کو تازہ ترین اطلاع ضرور فراہم کرے گی۔ پتہ نہیں نادیہ کا کیا ہوا ہوگا، اس پر تو تم نے ہاتھ چھوڑ دیا تھا، وہ بولا۔ ہوش میں آ کر وہ ہوٹل پہنچ جائے گی۔ اسے بھی میں نے مارا نہیں تھا، لیکن اس کے عزائم سے آگاہ ہونے کے بعد سناٹے بلکہ افراتفری سے فائدہ اٹھا کر زور سے اس کی کنپٹیاں دبائی تھی، جس کے نتیجے میں وہ بے ہوش ہو گئی۔ الو کی پٹھی کس قدر سادہ لوح اور معصوم بنی ہوئی تھی۔ سلطان شاہ نے غصیلے لہجے میں کہتی کی شان میں مدح سرائی کی۔ اس ماحول میں آدمی بھلا کس پر اعتبار کر سکتا ہے؟ برگی کی انتظامیہ بھی اس بات سے لا علم ہوگی کہ ان کے عملے میں مجرموں کی ایک مخبر پرورش پا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹے پیمانے پر ڈرگ ٹریفکنگ میں بھی ملوث ہو۔ اس کے بارے میں سوچ کر اپنا ذہن نہ تھکاؤ، میں نے اس کی پشت سہلاتے ہوئے کہا۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ باقی ماندہ رات ہم محفوظ رہ کر کس طرح گزار سکیں گے۔ شہر کے سارے تفریحی اڈے بھی 2 بجے بند ہو جاتے ہیں۔ ہوٹل کا رخ کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ پھر یہاں اپنی طرز کے بازار حسن بھی نہیں، جہاں دولت کے سہارے صرف گانے سن کر بھی پوری رات گزاری جا سکتی ہے۔ جہاں جائیں گے سیدھی سیدھی مول تول کی بات ہوگی اور باہر سڑکوں پر سخت سردی پڑ رہی ہے۔ یہ بند راہداریاں تو پھر بھی خاصی محفوظ اور گرم ہیں، وہ بڑبڑا رہا تھا۔ اس وقت ڈوم کے زیر زمین میٹرو اسٹیشن میں داخلے کا راستہ سامنے آ گیا اور میں غیر ارادی طور پر سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ پلیٹ فارم کی طرف جانے والے راستے پہلے بند دکانوں سے ذرا آگے ٹوائلٹ کی علامات نظر آئیں تو اس کے استعمال کی شدید ضرورت کا احساس ہوا، کیونکہ مسانے چائے کے بڑے گلاس سے خاصا زیر بار ہو چکا تھا۔ میں ٹوائلٹ روم میں داخل ہوا تو اندر دروازے کے ساتھ ہی ایک نوجوان عورت میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھی اونگ رہی تھی۔ میری آہٹ سن کر اس نے اپنی سرخ سرخ آنکھیں کھولی اور میں نگاہیں چار ہوتے ہی سر کی خفیف سی جنبش کے ساتھ ہولے سے مسکرا دیا۔ اپنی دانست میں اسے کوئی بے گھر پناہ
گزنی سمجھتے ہوئے میں اندر صاف ستھرے پیشاب خانے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس کی تیز آواز نے میرے قدم روک لیے۔ زبان سمجھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے ہاتھ کا اشارہ قابل فہم تھا۔ سلطان شاہ میز کے پاس کھڑا ہوا تھا اور وہ مجھے واپس بلا رہی تھی۔ واپس لوٹتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ شاید وہ کوئی چندہ طلب کرے گی، لیکن قریب پہنچنے پر اس سفید گتے پر مارکر سے لکھی ہوئی ایک تحریر میرے سامنے ڈال دی۔ اس پر پیشاب خانہ استعمال کرنے کی فیس 400 لیرہ درج تھی۔ ایک پیشاب کے 7 روپے تو خاصے مہنگے ہیں۔ سلطان شاہ حساب لگا کر پرتشویش لہجے میں بولا، لیرے تو دینے ہی پڑیں گے، ورنہ یہ عورت کیا سوچے گی کہ پیشاب کرنے کے پیسے لیے بغیر ہم آوارہ گردی کرنے نکل پڑے۔ میں نے اس عورت کو پیچھے نصب ایک بورڈ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اس بورڈ پر پش بٹن اور سرخ بتی کے ساتھ ہی سائرن بھی نصب تھا، یعنی وہ مفت میں پیشاب کرنے کی عیاشی پر آمادہ کسی بھی شخص کے خلاف فی الفور مدد طلب کر سکتی تھی۔ عورت کے صبر کا پیمانہ تیزی سے لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ تحریر کا اثر نہ ہوتے دیکھ کر اس نے ہاتھ بھی پھیلا دیا اور میں نے مجبوراً 1000 لیرہ کا نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ کیپ دی چینج۔ 200 لیرہ کی ٹپ دے کر ہم دونوں ایک ساتھ سفید دمکتے ہوئے ٹائلوں والے پیشاب خانے میں داخل ہوئے، جہاں کی فضا جراثیم کش دواؤں کی ناگوار بو کی بجائے پھولوں کی سی مہک میں رچی ہوئی تھی۔ یہ تو واقعی بہت مہنگا اور بدتمیز ملک ہے۔ واپسی پر سلطان شاہ نے برا سا منہ بنا کر کہا، آخر یہاں عورت بٹھانے کی کیا تک ہے، جبکہ زنانہ بیت الخلا دوسری طرف بنا ہوا ہے۔ پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ مرد ہوتا تو تم لڑنے پر آمادہ ہو جاتے، لیکن اسے فیس کے ساتھ ٹپ بھی دے کر دم دبا کر آئے۔ پھر ایک عورت کے سامنے سے محض 400 لیرہ کے لیے واپس لوٹنے میں مرد سبکی محسوس ہوتی ہے۔ اندر آنے والا کوئی بھی شخص پیسے دیے بغیر واپس نہ جاتا ہوگا۔ شاید تمہیں علم نہیں کہ یہاں ایئرپورٹ پر بڑی ٹرالی لینے کے لیے بھی 1000 لیرہ دینے پڑتے ہیں۔ ایسا تو پاکستان جیسے پسماندہ ملک میں بھی نہیں ہوتا۔ وہ بدستور غصے میں تھا۔ وہ اسی لیے پسماندہ ہے کہ اگر 7 کے بجائے فی کا صرف 5 روپے بھی فیس مقرر کر دی جائے تو ان لوگوں کو ہزاروں روپے ماہانہ کی آمدنی ہو سکتی ہے، جن کی دیواروں کی بنیادیں چوری چھپے اور زبردستی کمزور کی جاتی ہیں۔ میں نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا، آمدنی کے مواقع کو اخلاق کے نام پر ضائع کرنا سراسر احمقانہ فعل ہے۔ یہاں رک کیوں گئے؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ اسے دوبارہ 1000 لیرہ دوں گا، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لعنت ہے تم پر۔ وہ سر جھٹک کر زینوں کی طرف بڑھ گیا۔ برا مان گئے؟ میں نے لپک کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ عورت کا چکر نہیں بلکہ ہماری مجبوری ہے۔ رات کو میٹرو بند رہتی ہے، یہاں آرام دہ حرارت میں ہم باہر کی کھلی ہواؤں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اندر کسی کونے کھانچے میں رات گزار کر صبح 1000 لیرہ خرچ کر کے تازہ دم ہوں گے اور ایئرپورٹ روانہ ہو جائیں گے۔ اس طرف ہمارے کسی دشمن کا خیال بھی نہ پھٹک سکے گا اور ہمیں کوئی باہر نہیں نکالے گا۔ اس نے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے سوال کیا، یہ نہ بھولو کہ ہم قریب ہی 2 لاشیں چھپا کر آئے ہیں۔ ان کا انکشاف ہوتے ہی پورے علاقے میں ہلچل مچ جائے گی۔ صبح مزدوروں کے آنے سے پہلے ڈاکٹر گوسیپی کے آدمی بھی ان کا سراغ نہیں لگا سکیں گے اور ہم اس سے پہلے یہاں سے روانہ ہو چکے ہوں گے۔ یہ بھول جاؤ کہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے کسی کا خون کیا ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہارا خون واقعی بہت ٹھنڈا ہے، وہ تحیر امیز لہجے میں بولا۔ کم از کم میں تو کئی دن تک ان دونوں کو نہ بھول سکوں گا جو تمہاری بھیم گن کا نشانہ بنے ہیں۔ بعض اوقات ہم ایسی خون ریزی پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں جس سے ذرا سی کوشش سے بچا جا سکتا ہے۔ شی میں ان کا ماتم کرنے والے کافی لوگ ہیں، تم اپنی ننھی سی جان ہلکان نہ کرو۔ آؤ کوئی ٹھکانہ بنائیں۔ اب کمر سیدھی کرنے کا موڈ ہو رہا ہے، میں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک طرف لے جاتے ہوئے کہا اور وہ بے بسی کے ساتھ ہنس کر رہ گیا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد ہمیں اس تہہ خانے میں اپنی پسند کا ایک نیم روشن گوشہ مل گیا۔ پھر جب ہم نالی دار گتے کے خالی ڈبے تلاش کر کے ٹھنڈی اور سخت کنکریٹ پر اپنا بستر تیار کرنے میں مصروف تھے تو پختہ فرش پر اونچی ایڑیوں کے سینڈل کی کھٹ کھٹ کے ساتھ 2 عورتوں کے بولنے کی قریب آتی ہوئی اور پھر زینوں پر معدوم ہوتی ہوئی آوازیں سنائی دیں تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ ٹوائلٹس میں ڈیوٹی دینے والی خواتین واپس جا چکی تھیں اور اس زیر زمین اسٹیشن میں ہم دونوں کے سوا کوئی باقی نہیں رہا تھا۔ چند منٹ بعد سیڑھیوں پر وزنی جوتوں کی مشینی دمک سنائی دی تو میں نے سگریٹ فوراً بجھا دی۔ ہم دونوں اور زیادہ تاریکی میں سرک کر بالکل دیوار سے جا لگے، کیونکہ پولیس والوں کی پیش قدمی کا وہ انداز ہمارے لیے نامانوس نہیں رہا تھا۔ زینوں سے نیچے وہ آہٹیں فرش پر گونجتی رہی۔ دونوں پولیس والے اپنے معمول کے اتنے عادی
دی تھے کہ انہوں نے آپس میں کوئی بات تک کرنے کی زحمت نہیں کی اور پھر وہ دونوں واپس باہر چلے گئے۔ اوپر سے آہنی دروازہ بند کیے جانے کی پرشور آوازیں سنائی دیں اور شاید آخری رسمی جائزے کے بعد اسٹیشن کا وہ دروازہ مقفل کر دیا گیا۔ اب تم اسے اپنا گھر ہی سمجھو، اگلی صبح تالے کھلنے تک کوئی تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ مجھے شاید نیند نہ آئے لیکن تم بے فکری کے ساتھ گہری نیند سو سکتے ہو، ضرورت ہوئی تو اٹھا لوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے نکاسی کے اور بھی راستے ہوں، پھر ریلوے لائنوں والی سمت سے بھی کوئی اندر آ سکتا ہے، اس لیے ہمیں باری باری جاگنا ہوگا۔ کچھ پتا نہیں کہ کب کوئی آوارہ گرد یا مخبر ادھر آ نکلے۔ دروازے تو سب ہی مقفل کر دیے گئے، رہا ٹریک کا معاملہ تو ایسے خراب اور کوہر آلود موسم میں کوئی ادھر کا رخ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ کاردار تاروں کی باڑ کے اندر واقعی ان لائنوں میں طاقتور برقی رو موجود رہتی ہے جس سے ٹرینیں چلتی ہیں، اس لیے ہر سمجھدار آدمی ان سے دور رہتا ہے۔ تم بے فکر ہو کر سو جاؤ، میں جاگ رہا ہوں۔ غنودگی کا حملہ ہوا تو تمہیں جگا لوں گا۔ سلطان شاہ آرام سے گتوں کے بستر پر دراز ہو گیا اور میں اپنے ذہن میں مستقبل کے نقشے جمانے لگا۔ مجھے پوری امید تھی کہ میرے فون نے ڈاکٹر گوسیپی کو بکھلا کر رکھ دیا ہوگا۔ ان کے ہیڈ کوارٹر کی روم سے وینس منتقل رازداری کے ساتھ عمل میں آئی تھی، لیکن مجھے خوش قسمتی سے کارلو موریرو کی زبانی اس کا علم ہو گیا تھا۔ ان حالات میں ڈاکٹر گوسیپی وینس کے بارے میں میری دھمکی کو کسی بھی طرح نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بیشتر وسائل وینس کے راستوں پر ہماری تلاش کی نظر ہو جاتے۔ دوسری طرف ان دو افراد کی گمشدگی اسے پریشان کر دیتی جنہیں اس نے برگی والی کیتھی کی مخبری کے بعد ہماری تلاش میں ڈوم کی عمارت میں روانہ کیا تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ 1-1.5 گھنٹے تک سکون کے ساتھ ان کی واپسی کا انتظار کر سکتا تھا، اس کے بعد اس پر بے چینی سوار ہو جاتی۔ وہ ان کی تلاش میں دوسرے آدمی روانہ کر سکتا تھا، لیکن مجھے پوری امید تھی کہ ان میں سے کوئی بھی پلاسٹک کے نیچے چھپی ہوئی لاشوں کا سراغ نہیں لگا سکتا۔ شی کے خونخوار کارکنوں کو اس غیر یقینی صورتحال میں چھوڑ کر ہم دونوں منہ اندھیرے ڈوم کے اسٹیشن سے لیناتے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو سکتے تھے۔ اس پورے معاملے میں مجھے فکر صرف اخباری تشہیر کی تھی۔ صبح آنے والے اخبارات میں ایک طرف کارلو موریرو، چارلس ڈولین اور ان کے ڈرائیور کے جل مرنے کی روح فرسا خبر ہوتی اور دوسری طرف گیمبلز میں ہنگامہ آرائی کے ساتھ ہی نادیا بنگالا کے ساتھ میری بدسلوکی کا قصہ بھی چھپنے کا امکان تھا۔ اگر شہر میں شی والے پوری طرح فعال ہو جاتے تو گیمبلز میں بننے والی ویڈیو فلم سے میری تصویریں نکال کر ان واقعات کے حوالے سے اخبارات کو جاری کر سکتے تھے، جس کے نتیجے میں ہمارے لیے آزادانہ نقل و حرکت کے امکانات ختم ہو سکتے تھے۔ بلکہ ڈاکٹر گوسیپی کے قول کے مطابق ہمارا اٹلی سے نکلنا ناممکن ہو سکتا تھا۔ پاکستان میں رہتے ہوئے تنظیم کی جڑیں کاٹنے کا عمل میرے لیے زیادہ دشوار نہیں تھا۔ میں خود تنظیم کے لیے کام کرتا رہا تھا، اس لیے اس کے طریقہ کار سے اچھی طرح واقف تھا اور میرا اندازہ تھا کہ میں تھوڑے ہی عرصے میں ان ہیروئن فروشوں کی زندگی عذاب بنا کر ان کا مذموم کاروبار ختم کرا دوں گا۔ لیکن پھر ویرا میدان میں آ گئی اور اس نے مجھے جھکانے کے لیے غزالہ کو اغوا کرا لیا۔ بات اگر وہیں تک رہتی تو ویرا سے سمجھوتے کے بعد غزالہ گھر واپس لوٹ سکتی تھی، لیکن ویرا نے ظلم یہ کیا کہ غزالہ کو راتوں رات انگلینڈ روانہ کر دیا۔ غزالہ کوئی ڈرپوک اور بے ضمیر لڑکی ہوتی تو وہاں سمجھوتوں کے تحت پر آسائش زندگی گزار سکتی تھی، لیکن وہ ویرا کے ہمدردوں کے گنونے عزائم سے واقف ہوتے ہی خون ریز مقابلے کے بعد لاپتہ ہو گئی اور مجھے اس کی تلاش میں سفر کرنا پڑ گیا۔ پاکستان میں رہتے ہوئے میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکا تھا کہ شی عالمگیر پیمانے پر جرائم کی سرپرستی کر رہی ہوگی، لیکن انگلینڈ پہنچ کر جب غزالہ کی تلاش کی مہم میں شی والوں سے میرا تصادم شروع ہوا تو پیچ در پیچ راز کھلنے شروع ہو گئے۔ یوں کسی ارادے اور واضح پروگرام کے بغیر شی کے عالمی مفادات میری زد میں آ گئے۔ شاید دنیا کا کوئی بھی قابل ذکر خطہ ان کی ناپاک شورشوں سے محفوظ نہیں تھا۔ جمی لائٹ کے کارندے اس کے ذہن میں جنم لینے والے ہر شیطانی تصور کو عملی روپ دینے کی قوت رکھتے تھے اور اسے ختم کیے بغیر شی کے خاتمے کا تصور احمقانہ خیال خام خیالی سے زیادہ نہیں تھا، مگر وہ ایک صبر آزما کام تھا جس کے لیے وقت اور سرمایہ کی ضرورت تھی۔ سرمایہ کی کمی ہم نے شی والوں کی گن بوٹ کے سودے سے پوری کر لی، لیکن غزالہ کے پاکستان لوٹ جانے کے بعد میرے پاس وقت نہیں رہا تھا۔ غزالہ اپنی قابل رشک جدوجہد کے بعد پاکستان لوٹ جائے میں کامیاب ہوئی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ اپنے وطن میں ہوتے ہوئے بھی
بالکل بے یار و مددگار اور اکیلی تھی۔ کوکین کے شوق نے آہستہ آہستہ اس کی ماں کو قبر میں اتار دیا تھا۔ اس کا اکلوتا بھائی اپنی ماں کے نشے کی بھاری مقدار استعمال کرنے کے نتیجے میں دماغی خلل کا شکار ہو کر ایک اسپتال میں زیر علاج تھا۔ اس کے باپ نے اپنی بیوی کی موت پر دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی تھی اور پورے شہر میں کوئی ایسا نہیں رہا تھا جسے وہ اپنا سمجھ سکتی۔ مجھ سے اس کی گہری دوستی تھی، ہم نے ساتھ جینے اور ساتھ مرنے کے وعدے کیے تھے، اس لیے پرہول تنہائی اور اکیلے پن کے اس دور میں غزالہ کا مجھے تلاش کرنا فطری امر تھا۔ اسے میرے روابط کا زیادہ علم نہیں تھا، لے دے کر وہ بس جہانگیر سے ہی واقف تھی اور پاکستان پہنچنے کے بعد میرے بارے میں غزالہ نے اسی سے رجوع کیا تھا، مگر وہ بیچارہ خود میرے بارے میں لا علم تھا۔ میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ ان حالات میں غزالہ کو کیسی کربناک مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا جب بڑی دنیا میں انسان کو دور دور تک کوئی ایسا نظر نہ آئے جسے محبت سے اپنا کہا جا سکے، تو پھر زندگی ایک بوجھ معلوم ہونے لگتی ہے جسے اٹھانا عام حوصلے والوں کے بس میں نہیں رہتا۔ شاید ایسے ہی لوگ خودکشی کی طرف مائل ہوتے ہیں، میں نے سوچا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے نہ جانے کتنے ہی انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا، لیکن اپنی ایک محبوب ہستی کی خودکشی کا تصور ہی میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ غزالہ کے بارے میں وہ خیال اس لیے زیادہ تکلیف دہ تھا کہ اس کا باپ خودکشی کر چکا تھا اور اس گھرانے نے شکست و ریخت کے جو مرحلے دیکھے تھے، ان کے بعد غزالہ کے ذہن میں مایوسی کا جنم لینا بعید از قیاس نہیں تھا۔ زیر زمین اسٹیشن کے سنسان ماحول اور رات کے سناٹے میں وہ سب سوچتے ہوئے میرے وجود پر اضطراب طاری ہونے لگا۔ یہ غنیمت تھا کہ حالات نے پلٹا کھایا تھا اور میں پاکستان واپسی کا ارادہ کر چکا تھا، جہاں میری غزالہ اپنی پرفزوں آنکھوں میں سہانے مستقبل کے سپنے سجائے میری منتظر تھی، اور اس سفر کی راہ میں صرف وہی ایک رات حائل تھی جو سسک سسک کر دھیمے دھیمے گزر رہی تھی۔ اس وقت میرے ذہن سے شی اور اس کی مکروہ مصروفیات محو ہو گئی تھی اور دل و دماغ پر بس غزالہ کا پرسرور سراپا اپنی تمام تر محبت اور لطافت کے ساتھ چھاتا چلا جا رہا تھا۔ میں رات بھر دیوار سے ٹیک لگائے سگریٹیں پھونکتا رہا۔ پاکستان واپسی کے فیصلے اور آنے والے خوشگوار دنوں کے تصور نے خیالات کے طلسم میں کچھ عجیب ہی رنگ بھر دیے تھے، اور مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے جب غزالہ ایک سنگ میل بن کر نہایت غیر محسوس طریقے پر میری زندگی میں داخل ہوئی تھی۔ وہ اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ اپنے کالج کے سال نامے کے لیے اشتہار لینے میرے دفتر میں آئی تھی۔ اس کی موہنی صورت اور دلکش انداز گفتگو نے اسی وقت میرا دل موہ لیا تھا۔ پھر جب اس نے میری شرکت کے اصرار کے ساتھ کالج کے سالانہ فنکشن کا دعوت نامہ دیا تو میں انکار نہ کر سکا، اور وہیں میں نے پہلی بار اس آواز کو دیکھا جو برسوں سے مجھ پر حکمرانی کر رہی تھی۔ میں مدت سے چرس اور پھر ہیروین فروخت کرنے کے دھندے سے منسلک تھا۔ ہم جس کے لیے کام کرتے تھے وہ ہم سے اور ہمارے بہتری کمزوریوں سے اچھی طرح واقف تھا، لیکن ہم نے اس کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اپنی سرد اور سپاٹ آواز میں فون یا ٹرانسمیٹر پر ہمیں حکم دیتا تھا اور ہم پالتو کتوں کی طرح اس کے حکم کی تعمیل کے لیے مجبور ہوتے تھے۔ غزالہ کے کالج میں لاؤڈ اسپیکر پر میری وہی شناسا آواز گونج رہی تھی۔ وہ تقریب کا مہمان خصوصی تھا اور منشیات کی لعنت کے خلاف ایک بھرپور اور جامع تقریر کر رہا تھا۔ تنظیم کی دو عملی اور نفرت انگیز سرگرمیوں کے خلاف وہی تقریب میری جدوجہد کا نقطہ آغاز بن گئی۔ غزالہ میرے قریب آتی چلی گئی اور میں دن بدن تنظیم سے دور ہوتا چلا گیا۔ ابتدا میں غزالہ کو میری خفیہ سرگرمیوں کا ذرا بھی علم نہیں تھا، لیکن اس کا منشیات کا ڈسا ہوا گرانہ میرے سامنے تھا۔ پھر جب میرے مراسم بڑھتے ہی چلے گئے تو ایک دن غزالہ پھٹ پڑی۔ اس نے اپنے گھرانے کے کئی سربستہ رازوں سے پردہ ہٹاتے ہوئے رو رو کر کہا کہ اتنے گندے پس منظر کے ساتھ وہ خود کو میرے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ اس کے اعتراف نے میرے دل میں اس کی عظمت کو چار چاند لگا دیے، اور میں نے بھی کھلے دل کے ساتھ اسے وہ سب بتا ڈالا جو میں برسوں سے کرتا آ رہا تھا، اور یوں ہم نے ایک دوسرے کو اس کی ساری کمزوریوں کے ساتھ قبول کرتے ہوئے یہ عہد بھی کیا تھا کہ ہم تنظیم کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے۔ سلطان شاہ تھکا ہوا تھا، اس لیے تھوڑی دیر میں گہری نیند سو گیا، مگر میرے ذہن میں پرانی یادوں کا فیتا چلتا رہا، حتیٰ کہ اوپر آمد و رفت کی اکا دکا آوازیں سنائی دینے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد پرشور آواز کے ساتھ آہنی دروازہ کھولا گیا اور میٹرو کے عملے کے کئی افراد اونچی اور پرجوش آوازوں میں باتیں کرتے ہوئے نیچے اتر آئے۔ میں نے آہستگی کے ساتھ سلطان شاہ
شاہ کا بازو ہلایا اور اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی۔ آمد و رفت شروع ہو گئی ہے، اب ہمیں چکنا رہنا چاہیے۔ گتے وغیرہ سمیٹ کر ڈسٹ بن میں ڈال دو تاکہ ہماری یہاں شب بسری کا کوئی ثبوت باقی نہ رہے۔ میں نے سرگوشیانہ لہجے میں ہدایت کی اور وہ فوراً ہی گتوں کے بستر سے اٹھ گیا۔ اندر کمرے وغیرہ کھلنے کی آوازیں آتی رہیں، پھر پورا اسٹیشن صفائی کی برقی مشینوں کے شور سے گونجنے لگا۔ وقفے وقفے سے عملے کے مزید ارکان آتے رہے اور پھر معمول کی روشنیوں کے ساتھ ہی مسافروں کی رہنمائی کرنے والی برقی علامات بھی جل اٹھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا جائزہ لیا اور پھر چہل قدمی کے انداز میں اپنی جگہ چھوڑ دی۔ ہم کسی کی خصوصی توجہ کا مرکز بنے بغیر اسٹیشن سے باہر نکل آئے، جہاں سیڑھیوں سے چند قدم کے فاصلے پر ایک ہاکر اپنا اسٹال درست کر رہا تھا۔ مجھے وہاں کوئی انگریزی اخبار نظر نہیں آیا، اس لیے میں نے سب سے اونچی گڈی سے ایک اطالوی اخبار اٹھا لیا۔ گڈی کی اونچائی سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ میلان کا کوئی مقبول روزنامہ تھا۔ یہ اٹالین زبان میں ہے، کس سے پڑھواؤ گے؟ اسٹال سے ہٹنے کے بعد سلطان شاہ نے تمسخرانہ لہجے میں سوال کیا۔ اپنی چونچ بند رکھو، میں نے اسے گورا۔ تصویروں کی کوئی زبان نہیں ہوتی، وہ میں بھی دیکھ سکتا ہوں۔ میں نے وہیں ایک اسٹریٹ لیمپ کے نیچے کھڑے ہو کر اس نصف کلو وزنی اخبار کی ورق گردانی کر ڈالی اور یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ پورے اخبار میں کہیں بھی میری کوئی تصویر نہیں تھی۔ البتہ پہلے صفحے پر جلی ہوئی BMW کی تصویر کے ساتھ دو خبروں میں کچھ ایسے مانوس الفاظ موجود تھے جن سے اندازہ ہو رہا تھا کہ خبریں گیمبلز کے ہنگامے اور جلنے والی کار کے بارے میں تھیں۔ وقت گزارنے کے ساتھ اس علاقے میں تیزی کے ساتھ چہل پہل میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہم دونوں دوبارہ اسٹیشن میں داخل ہوئے۔ مطلوبہ سمت سے آنے والی ٹرین میں 10 منٹ باقی تھے۔ ہم نے ٹکٹ لیے اور پلیٹ فارم پر پہنچ گئے۔ اس وقت تک صفائی کا کام تیزی سے ختم ہو رہا تھا اور پلیٹ فارم پر چند مسافر بھی نظر آ رہے تھے۔ تم نے باتھ روم والی کو دوبارہ 1000 لیرے نہیں دیے؟ سلطان شاہ کا موڈ اس وقت خاصا خوشگوار تھا۔ ضرورت محسوس ہو رہی ہو تو تم دے آؤ، اس وقت وہ بھی تمہاری طرح تر و تازہ ہوگی۔ اس وقت تو کوئی اور ہی ڈیوٹی پر ہوگی، وہ آدھی رات کے بعد گئی ہے، اس وقت بستر میں آرام کر رہی ہوگی اور تم اس کے فراغ میں ساری رات ویران پلیٹ فارم پر جاگتے رہے۔ بہرحال اس طرح تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ میری نیند پوری کرا دی۔ میری رات بڑی بے چینی میں گزری ہے، میں واقعی غزالہ کے ساتھ بڑی بے وفائیوں کا ارتکاب کرتا رہا ہوں اور وہ بیچاری میری یاد کو سینے سے لگائے اپنی وفا کی آنچ میں دھیرے دھیرے سلگ رہی ہے۔ غنیمت یہ ہے کہ ابھی تمہارے ذہن میں اپنی غلطیوں کا احساس زندہ ہے۔ افسوس وہاں ہوتا ہے جہاں آدمی اپنی غلطیوں کا الٹا سیدھا جواز بھی پیش کرنے لگتا ہے۔ وہ یک بیک سنجیدہ ہو گیا۔ میٹرو آئی تو اس میں خاصے مسافر سوار تھے۔ ہم اندر دروازے کے قریب ہی کھڑے ہو گئے کیونکہ ہمیں اگلے اسٹیشن پر اترنا تھا۔ ٹرین نے پوری طرح رفتار بھی نہیں پکڑی تھی کہ اگلا اسٹیشن آ گیا اور ہم اتر گئے۔ ڈوم سے وہ فاصلہ اتنا مختصر تھا کہ ہم پیدل بھی بآسانی طے کر سکتے تھے، لیکن میں اس وقت خود کو حتی الامکان چھپائے رکھنا چاہتا تھا۔ غیر ضروری طور پر سامنے آنے میں خطرہ تھا کہ کہیں شی کے کسی گرگے نے دیکھ لیا تو پھر ایک نیا محاذ کھل سکتا تھا، جبکہ میں جلد از جلد اٹلی سے باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ سان بابیلا کے اسٹیشن کے قریب ہی بس اسٹاپ موجود تھا جہاں لیناتے ایئرپورٹ جانے والی 73 نمبر بس تیار کھڑی تھی۔ میرے پاس ہوٹل بنینی سے خریدے ہوئے ٹکٹ موجود تھے، اس لیے ہم نے بس میں سوار ہو کر مشین پر ٹائم پنچ کیا اور نشستیں سنبھال لی۔ لیناتے ایئرپورٹ تک کا سفر کسی قابل ذکر واقعے کے بغیر طے ہو گیا۔ اس دوران میں احتیاطاً اپنی پیشانی اگلی سیٹ کی پشت گاہ سے ٹیک کر اپنا چہرہ بازوؤں میں چھپائے رہا۔ میرے لاشعور میں یہ خوف جاگزیں تھا کہ میں نے میلان کا ایک بڑا اخبار تو دیکھ لیا تھا، لیکن یہ امکان باقی تھا کہ ڈاکٹر گوسیپی نے میری تصویر کسی اور اخبار میں نہ چھپوا دی ہو۔ اس لیے جس حد تک ممکن تھا خود کو چھپائے رکھنے میں ہی میری عافیت کا راز پوشیدہ تھا۔ ایئرپورٹ کے بین الاقوامی لاؤنج میں بہت سی ایئر لائنز کے سیلز کاؤنٹر موجود تھے جن میں سے بیشتر بند پڑے ہوئے تھے۔ البتہ ایئر فرانس اور اطالیہ کے کاؤنٹر آباد تھے۔ اس وقت میری رسٹ واچ 6 بجا رہی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ 8 بجے تک دوسری ایئر لائنز کا عملہ اپنی جگہوں پر آ جائے گا۔ اس دوران میں ہم وہیں ریستوران میں ناشتے سے فارغ ہو سکتے تھے۔ ریستوران اس وقت تقریباً خالی پڑا ہوا تھا۔ ہم نے ایک دور افتادہ گوشے میں میز سنبھال لی۔ ہم گفتگو کرتے ہوئے ناشتے میں مصروف تھے کہ ایک دراز قامت سفید فام ہماری میز کی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ وہ پورا حال چھوڑ کر ادھر آ رہا تھا، اس لیے میرا چونکنا فطری امر تھا، لیکن
वो खिलाफ तवक्को हम दोनों पर कोई तवज्जो दिए बगैर हमारे करीब ही एक दूसरी मेज के गिर्द बैठ गया। तुम इसे देखकर क्यों चौंके थे? सुल्तान शाह ने सवाल किया। कुदरती बात थी, वो पूरा खाली हाल छोड़कर इधर आ रहा था। अगर इसे तखलिये की तलाश थी तो इसे दूसरे किसी गोशे की तरफ जाना चाहिए था जहाँ कोई गाहक मौजूद नहीं है। इस वक्त वो मेरी पुश्त पर और तुम्हारे सामने है, इसलिए तुम ही को इस पर निगाह रखनी होगी। ये मुझे कुछ मशकूक नजर आ रहा है, मैंने धीमी आवाज में कहा। तुम्हारा अंदाजा ठीक है, वो कुन अखियों से बार बार हमारा जायजा ले रहा है। सुल्तान शाह के इन अल्फाज ने मेरे वजूद में सनसनी की लहर दौड़ा दी। अगर वो शी का ही आदमी था तो हमारे लिए किसी बड़ी मुसीबत का आगाज होने वाला था। भरपूर नाश्ते से फारग होकर हम चाय की दूसरी प्याली पी रहे थे कि सुल्तान शाह ने इज़्तिरारी तौर पर अपनी कुर्सी में इस तरह पहलू बदला कि मैं गर्दन घुमाने पर मजबूर हो गया। नवाद सफेद फाम अपनी कुर्सी छोड़ रहा था और बगौर हमारी तरफ देखकर डटाई के साथ मुस्कुरा रहा था। यूं मालूम हो रहा था जैसे वो अपनी मुस्कुराहट के जरिए किसी पुरानी शनासाई का इजहार करना चाह रहा हो। मेरे लिए वो सूरत हाल बड़ी सब्र आजमा थी, क्योंकि इस रेस्तुरान में नौवार्द पर हाथ डालकर खुद बच निकलना आसान नहीं था, जबकि वो हमारी मेज की तरफ आने पर तुला हुआ नजर आ रहा था। मेरे असाब तन गए और जहन फौरी तौर पर मुदाफ़ाना हिकमत अमली की तैयारी में मसरूफ हो गया। वो अपनी कुर्सी छोड़कर आहिस्ता आहिस्ता बावकार अंदाज में चलता हुआ हमारी तरफ आया था। इसके करीब पहुंचने से पहले मैं जारहाना तीबरों के साथ कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? करीब आकर इसने बदस्तूर मुस्कुराते हुए अतालबी लहजे में मगर अंग्रेजी जुबान में सवाल किया। हाल में बेहतरी मेजें खाली हैं, मैंने तुरश लहजे में जवाब दिया। हम कुछ निजी और जरूरी गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरा शी से कोई तल्लक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक दोस्ताना पैगाम लाया हूँ, इसने मेरी तरफ झुककर राजदाराना लहजे में कहा। इसके अल्फाज ने मुझे चौंका दिया। वो जो कोई भी था हमारे मसाइल से बहुत ज्यादा बाखबर मालूम हो रहा था, वरना इस कदर बेबाकी और एतमाद के साथ शी का हवाला न देता। लेकिन ये बात नाकाबिले फहम थी कि मैलान जैसे अजनबी शहर में हमारा वो अजनबी हमदर्द कहाँ से पैदा हो गया था जो हमारी नजरों में आए बगैर हमारी निगरानी कर रहा था। बैठ जाओ, मैंने थकी हुई आवाज में कहा और अपनी कुर्सी में गिर गया। शुक्रिया, इसने कुर्सी संभालते हुए कहा। मेरा नाम फ्रांको लोम्बार्डी है, तुम शायद पीटर वाक हो और ये तुम्हारा साथी रामानंद है। इसने एक ही सांस में हमें अपनी मालूमात से मारूफ करने की कोशिश करते हुए कहा। आजकल तुम दोनों के यही कानूनी नाम है, क्योंकि तुम्हारी सफरी दस्तावेजात पर ये नाम दर्ज हैं, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक तुम डैनी के नाम से पहचाने जाते रहे हो। तुम्हारी मालूमात काबिले रश्क हैं, मैंने एतराफ किया, लेकिन तुम्हारा अपना तारुफ बहुत नाकाफी है। गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले मैं तुम्हारे बारे में कुछ और भी जानना चाहूंगा कि तुम्हारा तलक किस हरीफ से है और हमारे पीछे क्यों लगे हुए हो। इसने एक गहरा सांस लेकर अपने सर को तफहीमी अंदाज में जुम्बश दी, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला। पहले तो मैं तुम्हारी ये गलतफहमी दूर कर दूं कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ। कल जब से तुम होटल बनेनी पहुँचे थे, इस वक्त से मैं हर लम्हे साये की तरह तुम्हारे करीब रहा हूँ। पिछली रात जब तुम गैम्बल्स नाइट क्लब में एक कठिन सूरत हाल से दो चार हो गए थे, तो मैंने ही वहाँ हवाई फायर करके अफरा तफरी फैलाई थी ताकि तुम्हें बाहर निकल जाने का मौका मिल सके। इसके बाद जब तुम किसी चौपाई की तरह उल्टी हुई मेजों के दरमियान भटक रहे थे, तो मैंने नाइट क्लब के दो मुहाफिजों को ऐसे मौके पर बेहोश किया था जब वो तुम्हें धोखा देकर खतरनाक हद तक तुम्हारे करीब पहुंच चुके थे। फिर पिछली रात डोम में जब दो मुसल्लह अफराद ने तुम्हें ललकारा, तो मैं तुम्हारी मदद के लिए पूरी तरह तैयार था। अगर तुम किसी वजह से इन पर काबू पाने में नाकाम रहते तो मैं फौरन ही हरकत में आ जाता। रात तुमने डोम के जेरे जमीन मेट्रो स्टेशन में गुजारी और मैं बाहर किसी इमकानी खतरे के खिलाफ निगरानी करता रहा और अब तुम्हारे साथ ही एयरपोर्ट पहुंचा हूं। तुमने ये सब बताकर मुझे हैरान कर दिया है, लेकिन तुम्हारी ये मेहरबानियां बिला सबब तो हरगिज न रही होंगी। आखिर मेरी जात में तुम्हें इतनी शदीद दिलचस्पी क्यों पैदा हो गई है? जब से तुमने खुले समंदर में शी वालों की गन बोट फरोख्त की है, इसी वक्त से तुम हमारी नजरों में आ गए थे।
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔